बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद शदीद एहतजाज हुआ पूरे पाकिस्तान में। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, चीफ जस्टिस साहब बैठे, फिर हेयरिंग हुई, फिर आईजी साहब को बुलाया गया, फिर सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया, फिर तमाम लोगों को गुफ्तगू उनके दलाइल सुनने के बाद फैसला होल्ड कर लिया गया और अब फैसला हो चुका है और फैसला जारी किया जा चुका है। और इस फैसले के मुताबिक नैब ने इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी की उसे दुरुस्त करार दे दिया गया। अब एक सिनेरियो है जो इस फैसले के बाद जो डेट हुआ है, जाहिर है उस पर हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन उस तरफ आने से पहले साकिब बशीर साहब हमारे रिपोर्टर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उन्होंने क्योंकि ये फैसला खुद वहां मौजूदगी में सुना, तो उन्होंने क्या सुना, फैसला है क्या और मजीद इसके क्या परतें हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ सकी। तो सबसे पहले हम साकिब बशीर साहब की तरफ जाएंगे। साकिब साहब, ये बताइएगा कि ये फैसला एग्जैक्ट क्या है और इसके बाद इसके रिजल्ट्स क्या क्या निकल सकते हैं? फैसला एग्जैक्ट जो है वो वन लाइनर है कि इमरान खान को आज 2 बजे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो गिरफ्तार किया गया था इहाता अदालत से, उसको अदालत ने कानूनी करार दिया है, कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है कि नैब ने जो गिरफ्तारी की थी, नैब का जो एक्ट था इहाता अदालत से गिरफ्तार करने का, ये दुरुस्त है। आज तकरीबन 3 दफा ये समाअत हुई, तो तीनों जो समातें थी उनके दौरान एक ही सवाल जो चीफ जस्टिस जो है वो उठा रहे थे कि हम केस के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या जो जुरिस्डिक्शन है, जो इहाता है अदालत का, क्या कानूनी तौर पर वहां से किसी की गिरफ्तारी करना दुरुस्त है या नहीं है। तो इसी सवाल के साथ तकरीबन 4 से 5 घंटे आर्गूमेंट्स होते रहे। तो उसी सवाल को अदालत ने ये माना है कि जो गिरफ्तारी है वो दुरुस्त है, नैब अब उसको फर्दर प्रोसीड कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अदालत ने जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और आईजी इस्लामाबाद हैं उनको तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अलग से कहा है कि आप अपनी मुद्दत में एक FIR लॉन्च कराएंगे जिसमें जितने भी लोग नजर आ रहे हैं या जिन्होंने लॉ को वायलेट किया उनके खिलाफ जो है वो आप FIR करवाएं। और प्लस ये भी कहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करवाएगी। अच्छा, इसमें साहब मसला ये है कि वो कौन लोग जिनके खिलाफ FIR होगी, क्या वो लोग जो शीशे तोड़ रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, या फिर कोई और लोग जो अदालत के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उनका पाकिस्तान के सरकारी इदारों के साथ ताल्लुक नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस लिहाज से है कि जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के एक्ट को कानूनी करा दे रही है, दुरुस्त करा दे रही है, वहां पे वही लोग गिरफ्तारी करने वाले थे, वही लोग जो सिक्योरिटी इदारों के वही जो है जो शीशे तोड़ रहे थे, उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त जो तोड़े। तो इन दोनों में मेरा ये ख्याल है कि जो फर्क करना बड़ा मुश्किल होगा कि एक तरफ गिरफ्तारी जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त करा दी जा रही है और दूसरी तरफ कंटेम्प्ट के नोटिस, FIR और प्लस। तो आपका ख्याल ये है कि फैसला वेग है, ये इसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस शख्स के खिलाफ FIR करनी है, किसको गिरफ्तार करना है, किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। बज़ाहिर जो तरीकाकार होता है और जो इससे कबल भी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इशू आया था, जो बुखला की जानिब से अटैक किया गया था, तो उसमें यह किया गया था कि CCTV फुटेजेस लेके जितने भी लोग नजर आ रहे थे उनके खिलाफ नॉमिनेटेड FIR हुई और उसके खिलाफ उनकी कार्रवाइयां चलती रहीं और तौहीन अदालत की अलग से कार्रवाइयां चलती रहीं। लेकिन इस केस में अब जो सिक्योरिटी के एहलकार जो गिरफ्तार कर रहे हैं इमरान खान, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या IG इस्लामाबाद जो है वो वहां पे स्पॉट पे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन IG इस्लामाबाद को और सेक्रेटरी दाखिला को जो समाअत के दौरान जो अदालत का व्यू था वो ये था कि इहाता अदालत के अंदर तो आप जो है वो गिरफ्तारी इस किस्म की नहीं कर सकते। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आइंदा से कोई ऐसा एक्ट रोकने के लिए ये जो है वो मेजर्स लिए जा रहे हों कि ताकि आइंदा कोई ऐसा, लेकिन उसमें साकिब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि वहां पे पुलिस नहीं थी, ये कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, रेंजर्स ने की है और इसमें कोई शक नहीं कि रेंजर्स को तैनात करने का इख्तियार वजारत दाखिला के पास है और वजारत दाखिला ने यहां पर रेंजर्स तैनात कर रखी थी। लेकिन क्या सेक्रेटरी दाखिला ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया था या नहीं किया था, यह भी एक सवाल है। तो इस पे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई अदालत कैसे करेगी फिर जब पुलिस थी नहीं वहां पर? इसमें अब 2 पॉइंट हैं। एक तो IG इस्लामाबाद जब आज पहले आए थे कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि मुझे इस इशू का बिल्कुल पता नहीं है, मैं पता करके तो कोर्ट को आगाह करूंगा। जब दूसरी दफा IG आए तो उन्होंने इस पूरे मामले को ऑन किया है। उन्होंने कहा है कि जो रेंजर्स है
وہ پولیس کی کمانڈ میں اس نے کارروائی کی ہے. رینجر کا ایکٹ یہی ہے کہ جو ہمیں پتا تھا اور ہمیں یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہم لیتے ہیں. مطلب آئی جی اسلام آباد نے پوری ذمہ داری لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح سے پولیس اسلام آباد کے ارد گرد یا اندر بہت کم تھی. رینجرز جو ہے وہ بڑی تعداد میں رینجرز جو ہے وہ موجود تھی. دو سوال یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو عمران خان کی احاطہ عدالت سے گرفتاری اور دوسرا ججز گیٹ کو استعمال کیا گیا اس گرفتاری کے لیے. اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں یہ دونوں چیزیں کلیئر ہوگی کہ جو ججز گیٹ استعمال کیا گیا ہے یہ بھی بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ججز گیٹ کا استعمال ہونا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیف جسٹس ہے ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا تھا. جو وزارت داخلہ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وارنٹ بنیادی طور پر نیب کے تھے. نیب کہتا ہے 1 مئی ہم نے وارنٹ نکالے. یہ معاملہ وزارت داخلہ کو بھیجا کہ ہمیں اسسٹنس دیں اور اس کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسسٹنس تھرو اسلام آباد پولیس اور رینجرز کے ذریعے ہمیں اسسٹنس دی اور اس کے بعد ہم نے. اچھا اب آخری سوال یہ ہے کہ اگلی تاریخ کب دی ہے عدالت نے؟ 16 مئی تاریخ دی ہے کہ 16 مئی تک جو رجسٹرار ہیں وہ انکوائری کریں گے اور 16 مئی کو ہی سیکٹری داخلہ اور جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ ان کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے آ کے جو ہے وہ جواب دیں. ذاتی حیثیت میں ان کو بلایا کہ وہ پیش ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کنٹمپٹ اس بات پہ ہے کہ احاطہ عدالت کو استعمال کیا گیا ملزم کو گرفتار کرنے میں, اس لیے کنٹمپٹ کا نوٹس دیا. بالکل بالکل اسی پوائنٹ پہ کنٹمپٹ ہے. اسی پوائنٹ کو عدالت نے آگے چلایا اور اس پہ کنٹمپٹ ایشو کی ہے. جی بالکل. ساق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر علی اسرانہ سینئر صحافی, شوکت پراجا صاحب ہیں, علی نواز اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اگر علی نواز اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو میں ان سے سوال کر لوں, لیکن علی نواز اعوان صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. عامر صاحب دیکھیں 2 سینیریو تھے. ایک سینیریو تو یہ تھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتی اور ان کی رہائی کا آرڈر کر لیتی. پھر ایک سینیریو تھا. اب ایک دوسرا سینیریو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ٹھیک ہوئی ہے, قانون کے مطابق ہوئی ہے, عمران خان صاحب کو واقعی گرفتار ہونا چاہیے تھا. اب سینیریو کیا ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیں جو پہلا سینیریو تھا لہذا چونکہ اب اس کا فیصلہ آ گیا اس پر کیا ڈسکس کرنا, ختم ہو گیا. اب ہے عمران خان صاحب قانونی طور پہ درست اریسٹ ہوئے ہیں تو صبح ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. اب ضمانت نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب. پہلے جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے اور نیب زیادہ سے زیادہ 14 دن جسمانی ریمانڈ لے سکتا ہے. پہلے 90 دن ہوتا تھا اور پھر ضمانت کا کانسیپٹ نہیں تھا. اور 14 دن کا ریمانڈ دیں عدالتیں, 10 دن کا دیں اور جوڈیشل کر دیں تو جوڈیشل ہونے کے بعد یعنی نیب کی حوالات سے نکال کے جیل میں بھیج دیں تو وہ جوڈیشل کے لائے گا تو پھر اس کے اندر آپ ضمانت اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جب عمران خان صاحب کو پکڑا ہے اور یہ بڑی حکمت عملی کے تحت پکڑا ہے, 2 3 4 دفعہ جب بھی ان کو وارنٹ آف اریسٹ بھجوائے گئے تو وہاں پہ بڑی ریزسٹنس آئی. وہ آپ سب نے ہم نے دیکھی. عمران خان صاحب لوگوں کے ہجوم میں نکلتے ہیں, عدالتوں پہ آئے اور اس پہ ہی بے پناہ ان کے اوپر پرچے ہوئے. ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے اریسٹ سے بچنا ہے. تو 2 3 دفعہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے سکون سے آئے گئے ہیں تو آج جب بالکل سکون تھا, یعنی انہیں کانفیڈنس تھا, تو آج ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اب اگلا مرحلہ میرا خیال ہے کہ نیب لے کے آئے گا توشہ خانہ کا جو کرمنل پروسیڈنگ ہے جو دبئی سے چل رہی ہیں. 10 مئی کو اس کے بعد نہیں وہ الگ چیز ہے. توشہ خانہ وہ الگ ہے. وہ نااہلی کے اوپر سزا ہے الگ سے جب اس کی اگر وہ ہوتی ہے. یہ ہے کہ آپ نے فراڈ کمٹ کیا, آپ نے گھڑیاں یہاں سے شو کی کہ 5 کروڑ میں ہم نے بیچی اور وہ اس نے کہا جی میں نے تو خریدی نہیں, میری نہ یہ رسید ہے نہ میری کیپیسٹی ہے. اب چونکہ یہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے پھر یہ اگلا کیس آ جائے گا عمران خان صاحب کے لیے. میرا خیال ہے کہ اب قانونی طور پہ بڑی مشکلات شروع ہو رہی ہے کہ اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں آپریشن جاری ہے. اس وقت فیض آباد کے اندر بھی اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس وقت ہیں. تو کیا صرف عمران خان صاحب کی گرفتاری ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی گرفتاریاں ہوں گی؟ مجھے تو کافی لوگوں پہ فیلڈنگ سیٹ لگ رہی ہے. آج رات ہی متوقع ہے کہ فاسٹ بولنگ ہوگی اور باؤنسر برسائے جائیں گے کیونکہ سب لوگ رکے ہوئے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. پھر جو ری ایکشن جن لوگوں نے ٹویٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں باہر آؤ, اور لوگوں نے باہر آ کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا, لوگوں نے جی ایچ کیو کے دروازے پہ جا کے جو کچھ کیا وہ بیسیکلی ریاست کو چیلنج کرنے کی بات تھی. یہاں نواز شریف کو سزا ہوئی, وہ جی ٹی روڈ پہ گئے, رات پنڈی میں ٹھہرے پنجاب ہاؤس میں, تو لوگوں کا خیال تھا پتہ نہیں صبح وہ جی ایچ کیو چلے جائیں گے. وہ اپنے لوگوں کے لیے تقریریں کرتے ہوئے کہ وہ 5 لوگ وہ 5 معزز لوگ کہتے ہوئے لاہور پہنچ گئے. یہ کام نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کے اندر مسلسل 1 سال سے انگیخت کیا جا رہا تھا لوگوں کو کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے آگے پھر کوئی ادارہ نہیں ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو فوری طور پہ وضاحت کرنی چاہیے
یہ جو ٹویٹ کیے ہیں اور اس سے لوگوں کو جذبات سے ابھارا جا رہا ہے. اشتعال آیا پھر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا, اس کے علاوہ عادت صاحب نے کیا, کراچی بیٹھے ہیں, باقی لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی ان جلوسوں کو لیڈ نہیں کر رہا اپنی فیملی کے ساتھ. لوگوں کو سب کہہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آؤ, بچوں کے ساتھ آؤ, تاکہ ڈھال بنے. یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا پرائز صاحب, ویسے اب یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں میرا خیال ہے اس کی انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسی مثال پہلے نہیں ملتی کہ آپ اس طرح سرکاری اور ریاستی اداروں کو اس طرح نشانہ بنانا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ ریڈ لائن سے بہت آگے چلے گئے ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھینک یو ویری مچ. ہم نے جی ایچ کیو پہ اٹیک دیکھا تھا ٹی ٹی پی کا, ہم نے کامرا میں بھی ٹی ٹی پی کے اٹیکس دیکھے, ہم نے پشاور بڑا بیر بھی دیکھا, پھر ہم نے اے پی ایس پہ بھی دیکھا. لاہور میں مال روڈ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ٹی ٹی پی نے اٹیک نہ کیا ہو. آج کا جو واقعات ہیں ریاست بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں لفظ تو سادہ ہے, شوق, یہ تو جولٹ ہے انفیکٹ نا. اور اب جب کہ عدالتوں کی بات پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, عدالت نے کہا کہ یہ گرفتاری قانونی قانون کے عین مطابق ہے, تو ایک قانونی کام ہوا تو اس کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ تو لا قانونیت بھی نہیں ہے, وہ تو اینٹی اسٹیٹ جو ایک کسی کی ایسپیریشنز ہیں وہ ہے. ریڈ لائن کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اب جب لیڈر یہ بات کریں گے, ایسی باتیں کریں گے, مثلا صبح بھی جو عمران خان نے لاہور سے نکلتے ہوئے, وہ بڑی ابجیکشنیبل تھی ویسے, کیونکہ جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ریاکشن آ چکا ہے, اور میرا خیال ہے آپ کو اپنے ہارسز ہولڈ کر لینے چاہیے. نہیں, وہ تو ڈائریکٹ ایڈریس ہی, دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے, ہمیں کلیئر ہے, ناظرین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کوئی بھی ہوں, آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ از ناٹ فرام این انڈیویجول, یہ پاک فوج کا ایک جو ریفلیکشن ہے ان کی سوچ کی, ان کی تھنکنگ کی, وہ ہے. کسی کو اچھی لگے میری بات, اچھی نہ لگے, ڈس ریسپیکٹو ٹو دیٹ. وہ جو آئی ایس پی آر کا کل بیان تھا وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ایک ان کی فیلنگ تھی, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام پہ ایک ٹویٹ آ جاتا ہے یا سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. آپ بار بار صبح اس بیان میں جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, یعنی آپ ڈائریکٹ, اور ویسے بھی 10-12 مہینوں میں, اب تو زیادہ ہو گئے, 13واں مہینہ ہے, مئی آ گیا اپریل کے بعد, عمران خان نے صرف ایڈریس ہی فوج کو کیا. آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ وہ فوج کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے ہیں. وہ اس سول گورنمنٹ کو, پی ڈی ایم کو یا پیپلز پارٹی کو, یہ تو میٹر نہیں کرتا عمران خان صاحب. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ فوج کے بارے میں جو کچھ کہا, ان کے فالورز کہتے ہیں کہ جی وہ درست کہہ رہے ہیں. اور آج جو کلمینیشن ہوئی عمران خان کی گرفتاری پہ, جس کو میں پھر کہوں گا ہائی کورٹ, جو ہائی کورٹس کے بارے میں ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ان کو تو تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں, ان کو دیکھیں نا, ابھی 10 بجے تک, میں سچی بات ہے, میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا, مجھے کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ عدالت کیا فیصلہ دے گی, تو اسی عدالت نے کہا کہ جی وہ قانونی ہے گرفتاری. شعیب شاہین صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ظاہر ہے آپ تو نامور وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کو آپ ریپرزینٹ بھی کرتے رہے ہیں بے شمار جگہوں پہ. اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے, اس فیصلے پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, مجھے افسوس ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ, وہ کہ انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کا بھی کہا, انہوں نے رجسٹرار کو یہ بھی کہا کہ ایف آئی آر درج کرائی جائے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ انکوائری کی جائے, جو ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. اور اگر ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیں تو علی موسیٰ گیلانی کو کسی ایک مقدمے میں پیش ہونا تھا سپریم کورٹ میں, اور کسی اور مقدمے میں ان کو کورٹ پریمیسز سے بھی باہر, جب وہ انٹری گیٹ کے اوپر تھے, اس سے باہر تھے بلکہ, وہاں سے وہ گرفتار ہو گئے, اور کورٹ نے ود ان نو ٹائم ان کو بلایا اور ان کو ریلیز کیا. دیکھیں, عدالت میں وہ پیش ہونے کے لیے آئے تھے بیل بیفور ریسٹ کی کنفرمیشن کے لیے, اور بیل بیفور ریسٹ پہ پیش ہونے کے لیے, اور وہ ایک آفیشلی جو عملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جہاں وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہے تھے, وہاں رینجرز کے ہنڈوں کی طرح وہ داخل ہوتے ہیں اور بدماشی کے زور پہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اس شخص کو
جو عدالت کی کسٹڈی میں ہے، عدالت کے پاس ہے، عدالت کے پریمیزز میں ہے. اور عامر فاروق صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کو عدالت کی پریمیزز سے گرفتار نہ کیا جائے، یہ آرڈر بھی موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ ان حالات میں ایک لاہور ہائی کورٹ میں واقع ہوا ایک وکیل صاحب. اچھا اس میں شعیب صاحب دیکھیں ایک چیز ہے جس پہ میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا. ایک تو رینجرز ظاہر ہے پاکستان کا ریاستی ادارہ ہے، اور اس کے پاس جب آپ کے پاس ریمانڈ ہو باقاعدہ اور پولیس اس کے ساتھ ہو اور وہ ایک اپنا ایک جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آئے تو ہم اس کو گنڈے نہیں کہہ سکتے. پہلی بات تو یہ. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی ہے اور درست ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اب ہم کسی پاکستانی ادارے کو ریاستی ادارے کو ملائن کر سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کی حیثیت سے ہمیں اس فیصلے کو احترام کرنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے. جو صاحب احترام اور ماننا دو الگ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو غلط ڈکلیئر کرنا وہ الگ چیز ہے. اس کا حق حاصل ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. ہمیں احترام ہے سپریم ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا بھی. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ملزم جو ہے وکیل صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کے صرف وہ بیل کی اپلیکیشن بنوا رہے تھے، اور پولیس میجسٹریٹ سے وہ اجازت نامہ لے کے جا کر وکیل کے دفتر میں دھاوا بولا اور وہاں سے گرفتار کر کے لے گئی. اور لاہور ہائی کورٹ نے اس میں اس کو نہ صرف ریلیز کیا بلکہ ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دیا. دس از دی لیگل سچویشن. میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس شعیب صاحب آپ کا ویو ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں اور آپ کے ویو کا احترام ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی ظاہر ہے جی پاکستان میں کر کے اس موضوع پہ اپنی بات ختم کروں گا، پھر آپ کو میں جواب لیتا ہوں، سوال لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ قانونی تھا تو پھر توہین عدالت بھی پھر نہیں بنتی، پھر تو بالکل ان کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ حکم بھی نہیں دینا چاہیے تھا کہ ایف آئی آر درج کرائیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بھی حکم نہیں دینا چاہیے تھا کہ اس پہ انکوائری کریں اور پروسیڈ کریں، اور رجسٹرار کو حکم دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن شیخ صاحب آپ وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس ساری چیزوں کی وضاحت تو تفصیلی فیصلے میں ہوگی، تفصیلی فیصلے کے اندر وضاحت ہو جائے گی. لیکن شعیب صاحب میں نے بریک لینی ہے، لیکن پاس پھر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک لیڈر ہیں پاکستان کے، سب سے بڑے لیڈر ہوں گے یقیناً، آج وہ الیکشن لڑیں تو ہو سکتا ہے 2/3 میجارٹی بھی لے جائیں، لیکن ان کے خلاف ایک ریمانڈ ہے. پھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی آئی، لیکن انہوں نے ریزسٹ کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، عدالت نے اس گرفتاری کو درست قرار دے دیا. لیکن یہ جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے، جس طرح سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پاکستان میں تگڑے ہیں، اگر آپ کے پاس 10 15 20 ہزار لوگ ہیں تو پھر نہ پولیس کو آپ کو گرفتار کرنا چاہیے، نہ ہی عدالت کو آپ کے حق میں آپ کے خلاف فیصلہ دینا چاہیے. تو اس کا یہ مطلب لیا جائے. چھوٹی سی بریک، کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت پرائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریاکشن ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کی توقع تھی ویسے یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ اچانک ہے؟ دیکھیں اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ریاکشن ہے تو صحیح، لیکن جتنی ڈائمینشن کا ہمیں بتایا جاتا رہا، یعنی بار بار یہی 6-7 مہینے ہو گئے کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کی گرفتاری ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. بھائی پالیٹکس میں ہیں، آپ پبلک لائف میں ہیں، گرفتاری ہو یا نہ ہو. مثلا آصف علی زرداری کے گھر یہی نیب والے گئے، آصف علی زرداری ساری صاحب نے بسکٹ بھی کھلائے جس طرح آپ نے ہمیں کھلائے، چائے بھی پلائی، ان کے ساتھ چلے گئے. فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے وہ یہاں پولی کلینک سے لے کے گئے. میاں نواز شریف خود گرفتاری دینے کے لیے آئے، مریم نواز کو گرفتار کیا. میں کہتا ہوں سیریز ہے، میں کہتا ہوں سیریز ہے ایک. رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، شاہد خاقان عباسی کو موٹر وے سے اترتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا. خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، جتنی ایک لائن لمبی گننے. کسی نے جا کے جی ایچ کیو کی طرف کوئی پتھر مارا، کسی نے جا کے جناب وہ لاہور میں جو کہا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے لاہور میں کچھ ہوا نہیں، کیونکہ اور وہ بھی بہت ساری گرفتاریاں غیر قانونی قرار دی تھیں عدالتوں نے.
इवन जुल्फकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी इस तरह रिएक्शन दो साल बाद आपने और उसके बाद भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, लेकिन फौज के ऊपर अटैक किसी जगह नहीं हुआ, ना उनकी इंस्टॉलेशन। और ये जो है ये बड़ा ही पाकिस्तान के लिए, जो मैं जोल्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर गया हूँ, मैं बिला वजह नहीं कर गया, शौक की बात तो हर कोई करते हैं कि जोल्ट है पाकिस्तान के लिए, और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना। अली नवाज अवान साहब ने ज्वाइन किया, अगर आप इजाजत दें तो। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, आप हैं कहाँ पे और क्या वहां पे एहतजाज ज्यादा चल रहा है और हो क्या रहा है, फरमाइएगा। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। जी मेरी आवाज आ रही है। अली साहब कहाँ पे हैं आप और ये फरमाइए जी, क्या सूरत हाल है वहां पे? आज यहाँ शेलिंग हो रही है जी, बहुत शदीद किस्म की। और आप वहां पे एहतजाज कर रहे थे अली साहब? जी एहतजाज कर रहे हैं हम लोग। आपके सामने जो हुआ है आज, जिस तरह खान साहब को अगवा किया गया अदालत के अंदर से, ये इसकी नवीद तो कभी पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती है। और जिस तरह खान साहब ने खुद कहा था, मैं खान साहब के साथ उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में था, हम उनसे कहते रहे हमें बताएं अरेस्ट वारंट है आपके पास, क्या है, अदालत से बाहर जाएं आप लोग। उन्होंने शीशे तोड़े, बट हमें मारा है उन्होंने, और उसके बाद खान साहब को तशद्दुद किया और उनको साथ लेके गए। ये अगवा था, ये आप गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते। नहीं अली साहब, आपने खुद देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हो रहा है? मैं उस कमरे के अंदर मौजूद था जावेद साहब। मैंने जब ये बायोमेट्रिक कमरे से बाहर थे, एकदम रेंजर्स आई है, और जब रेंजर्स आई है मैंने खान साहब के पीछे नीचे से पकड़ के कमरे में किया है और मैंने दरवाजा बंद किया है, और उसके बाद उन्होंने शीशे तोड़े, शीशे तोड़ के अंदर आए हैं। हम सब पे, खान साहब के जितने गार्ड थे, वकील थे, मैं था और एक दो बंदे थे, उन पे तशद्दुद किया, खान साहब पे तशद्दुद किया और खान साहब को ले गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या रिमांड दिखाया गया था आपको? वैसे कुछ नहीं, वारंट। मैं कह रहा हूँ ये भी सर, अगवा करने वाले कभी रिमांड दिखाते हैं या ये दिखाते हैं कि आप ये हमारे पास अरेस्ट वारंट है? अदालत के अंदर थे जावेद भाई, आप समझते हैं, आप तो हिस्ट्री के टीचर हैं, स्टूडेंट है, कभी पाकिस्तान की या किसी दुनिया में आपने देखा है मुजरिम को अंदर से नहीं पकड़ सकते? ये तो मुलजिम थे। और ये फरमाइएगा अली साहब के अब क्योंकि अदालत इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है, तो अब तो जाहिर है ये सारे सवाल पुराने चुके हैं, अब इन सवालात का करने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये वही अदलिया है जिसके हक में आपने मुजाहरा किया था और आप ये कहते थे, इमरान खान साहब भी कहते थे, आप भी कहते तो थे। इधर मार्शल को भी जायज करार दे चुकी हुई हैं अदालतें, तो जस्टिस मुनीर की भी आपके सामने मिसाल है, अदालतें तो कर देती हैं। पर क्या आप जो जानते हैं हिस्ट्री को, कभी हो सकता है ये कि अदालत बैठे और मुशर्रफ को 3 साल का लिए अलाउ कर दे, क्या आप आइन के अंदर भी चेंज ला सकते हैं? क्या वो फैसला ठीक था? क्या जस्टिस मुनीर का फैसला ठीक था? क्या नुसरत भुट्टो का फैसला ठीक था? जफर अली शाह का फैसला ठीक था? जब फैसला आता है तो आप उसमें तनकीद भी कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि अदालत ने ये फैसला दबाव में किया किसी में? आपके सामने ही है। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने जो हियरिंग की है, जो उन्होंने उसके अंदर बातें की हैं, उसे क्या लग रहा था? उनके क्या कमेंट्स आ रहे थे? कमेंट्स ये आ रहे थे कि ये तौहीन अदालत हुई है। ठीक, आपको आवाज आ रही है अली साहब? जी आ रही है आवाज। अच्छा अली साहब, एक सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, मेरा जाती व्यू ये है कि गलत हुई, इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अगर गिरफ्तार करना ही था तो घर जाके पुलिस को करना चाहिए था या सड़क पे रोक के गिरफ्तार कर लेते। इस तरह अदालत के अंदर इस तरह उन्हें नहीं करना चाहिए, मेरा जाती व्यू है। अब अगला सवाल ये है कि जो रिएक्शन में जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह GHQ पर अटैक करने की कोशिश की गई, जिस तरह फौजी जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर अटैक किया गया, जिस तरह सड़कें रोकी गई, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? जावेद भाई, आपने इस्लामाबाद में बहुत चार्ज किए चीफ जस्टिस मूवमेंट, हमने सबको यही कहा था, हमारी डायरेक्शन है कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज के हम साथ हैं। अब लोग खुद निकले हैं, खुद उन्होंने अगर कुछ किया है उसके तो तरीके साहब जवाब दे नहीं है ना जावेद भाई। लेकिन सर इमरान खान साहब ने खुद भी अपील की थी अपनी वीडियो में, आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर ये सारी जो फुटेजेस है उसको रिलीज किया गया, फिर वहां पे लोगों से कहा गया कि आप घरों से बाहर निकलें, अब पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया है। तो आप वो जरा वो देख लें, फिर ट्रेंड्स देख लीजिए, जो ट्विटर ट्रेंड है वो उसको देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? जो ट्रेंड्स बनाए गए आप उसको देख लें,
जो आपके ऑफिशियल एक बात जावेद भाई, अगर हम ट्रेंड्स पे चले जाएं, ट्रेंड्स तो बहुत सारे बनते हैं। ट्रेंड तो खान साहब के खिलाफ मजहब का बना दिया गया था, क्या वो उस ट्रेंड के साथ थे? खान साहब को गोली मार दी गई उस ट्रेंड की बेस के ऊपर, क्या वो हम उस ट्रेंड को सपोर्ट करते? बिल्कुल नहीं करते। जो भी चीज होती है इस तरह की, आप लेकिन अली साहब ये मीडिया, देखिए अली अवान साहब, ये आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, वहां से लोगों से कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें। अब देखें सवात का टूल प्लाजा जला दिया गया, लाहौर पहुंचे, लाहौर कोर कमांडर के घर के करीब जो हमारा थे उसको पहुंचे, खान साहब को अगवा कर लिया गया है। और लेकिन अली साहब ये अगवा नहीं है, करना कोई गलत बात है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, रियासत की एजेंसी है, उसके पास वारंट है, उन्होंने गिरफ्तार किया, वो लेके गए और अदालत ने उस गिरफ्तारी को जायज करार दे दिया। जावेद भाई कोई वारंट नहीं दिखाए गए, मैं कमरे में मौजूद था, हमें एक बात नहीं की गई। मैं उनसे पूछता रहा हूं, मैं खुद पूछता रहा हूं उनसे। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, ये जो रिएक्शन है आपके वर्कर्स की तरफ से, ये आप इसे जायज समझते हैं? जावेद भाई हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, ये हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है, किसी को भी आप पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते। एक साल से इस्लामाबाद में लेकिन अली साहब ये पुरअमन नहीं है, सवात का टूल प्लाजा जला देना, गाड़ियों को आग लगा देनी, सड़कें ब्लॉक कर देना, कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक कर देना, उनके साथ जो बिल्डिंग है उसको तोड़ के अंदर चले जाना, फिर GHQ के ऊपर हमला कर देना, सर इसको पुरअमन नहीं कहा जा सकता। मैं फिर वही कह रहा हूँ जावेद भाई, मेरी बात आप फॉलो नहीं कर रहे। हम फैजाबाद बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताएं, हमने कौन सी इमरान को नुकसान पहुंचाया, कौन सी गाड़ियों को तोड़ा? जब लीडरशिप जहां भी मौजूद है, आप मुझे बताएं सारी जगह पुरअमन एहतजाज हुआ है और पुरअमन एहतजाज के ऊपर ये सारी शेलिंग हुई है। नहीं देखिए अली साहब, मैं आपसे ना बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये फरमाइएगा, जब ये सारी इमारतों के ऊपर अटैक हो रहे थे तो आपके जो वर्कर्स थे उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनको रिलीज किया गया, तो क्या हम इसको क्या समझेंगे फिर? जावेद भाई देखिए, मैं फिर आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं, आप खान साहब के बयान जो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया है, हमारी सारी लीडरशिप के बाशमूल मेरे, हमने सबको यही कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना। पुरअमन एहतजाज हमारा ऑफिशियल, हमारा जायज आईनी हक है। उसके अलावा कुछ होता है उसको हम तो नहीं कर सकते। इस मुल्क में तो डंडे का निजाम है। मुझे बात बताएं, वारंट अगर लेट सपोज आपकी बात जो उनका मौकफ है, तो मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रोज कह रही है और उसकी तस्दीक की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, तो मुझे बताएं उनके साथ क्या होना चाहिए फिर? अब आखिरी सवाल आपसे अली साहब, ये फरमाइएगा कि जो आपके वर्कर्स ने किया, क्या आप समझते हैं कि गलत है? और अगर इन वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो आप इजाजत देंगे उसकी? इधर पूरा नेट बंद है, हमारा सोशल मीडिया बंद है, मेरा ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जितनी चीजें वो बिल्कुल नहीं चल रही। आप मुझे बता रही हैं सारा कुछ हुआ। इस्लामाबाद में पिछले 6 घंटे से आप भी मुझे नॉर्मल लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं, इधर कोई व्हाट्सएप नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा। अब सवाल फिर वही है कि आपके जो वर्कर्स है, जो कुछ किया, आप ये समझते हैं कि गलत है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं फिर ये कह रहा हूँ वो हमारे वर्कर्स नहीं है। अगर ये काम हुआ है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग अगर रोडों पे निकले तो क्या वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं? भाई इमरान खान के फॉलोअर्स हो सकते हैं, प्यार करने वाले हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि निजाम के खिलाफ है। ठीक, जो तंग है लोगों, आप महंगाई कितनी हुई है जावेद भाई? आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पे इस वक्त महंगाई में। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का क्या असर हुआ है? पाकिस्तान के एक आम मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी क्या अपनी जिंदगी गुजार सकता है इस वक्त? ठीक हो गया। वैसे इस वक्त भी लोअर मिडिल क्लास की जुल्म हो रहा है, उसी की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, उसी के रोजगार के ऊपर हमला हो रहा है। वैसे अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वास से यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अमर इलियास राना साहब, अब ये फरमाइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, अदालत का फैसला आ चुका है, अदालत के फैसले को PTI मुझे बज़ाहिर ये महसूस होता है कि उसको कबूल करने के लिए रजामंद नहीं नजर आ रही। तो अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि कल का दिन भी बड़ा ज़ाहिर खौफनाक दिन होगा कल भी?
ابھی علی نواز عوان صاحب جو فرما رہے تھے کہ جناب انہوں نے وہ ساری چیزیں گنوا دی جو لوگ ان کو بتایا کرتے تھے کہ عدالتوں نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 گورنمنٹ کا نیریٹو ابھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم عدالت کے ساتھ ہیں، لیکن جب فیصلہ آ گیا تو ان کو عدالت دنیا کی سب سے بڑی، لیکن اصل ایشو چودھری صاحب یہ ہے کہ لوگ سالوں اندر رہے، فواد حسن، احد چیمہ، سارے جتنے وہ آپ ساروں کے نام لے لیں، لیکن ان لوگوں نے کیا نیریٹو دیا تھا؟ وہ سیاست کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، یہ کہہ رہے تھے میر جعفر، میر صادق، پاک فوج کے بارے میں 1 سال سے عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، وہ جنرل سرفراز شہید ہوئے، ٹرینڈ بنا، بتایا گیا، واحد جگہ ہے جہاں پہ ان کو تعزیت کے لیے جانا پڑ گیا اس بنیاد پہ۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے سارے لوگ جو آپ بھی سوال کر رہے تھے کہ جی ہم نے کسی کو نہیں، بھائی آپ سب ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں باہر نکلو، فیملی کے ساتھ آؤ، اور یہ سارے لیڈر اکیلے ٹویٹ پہ موجود تھے۔ شاید علی نواز عوان موجود ہوں جو وہ کہہ رہے تھے مجھے مان لینا چاہیے، لیکن لینڈ لائن فیض آباد میں کہاں پہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، چوک میں کہ ان کو کون سا فون ملا کہ وہاں پہ یہ موجود ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ نے ادارے کے خلاف پاکستانی اسٹیٹ سمبل بلڈنگز کو کیوں نشانہ بنایا؟ آپ کے لوگوں میں سے کس نے روکا کہ وہاں نہ جائیں؟ آپ گئے موب کی صورت میں، آپ نے ہر وہ حرکت کی جو پاکستان دشمن چاہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان بھی آیا ہے، رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی آیا ہے، اب ٹھیک ٹھاک قسم کی اریسٹ ہوں گی، کیونکہ یہ سیاسی احتجاج نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ جب آپ ریڈ لائن سے 2 کلومیٹر آگے چلے گئے نا صاحب۔ فیض آباد بند ہونے کا مطلب پنڈی اسلام آباد بند، بچیوں کی جو بسیں ہیں اسکولوں سے نکلی ہوئی وہ روڈ کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کا مظاہرے نہیں ہوا کرتے، سیاسی جماعتیں مظاہرہ کریں، لوگوں کو لائیں، بات کریں۔ پروفیسر اب ویسے ہونا کیا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے پاکستان کے اندر کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری، پھر اس کے اوپر ایک ریئیکشن، اور ریئیکشن بھی بڑا خوفناک۔ اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ 75 سال کی ہسٹری میں پاکستان میں کبھی اس طرح اس قسم کا ریئیکشن آیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں، کچھ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح جو ریاستی انسٹیٹیوشنز ان کے اوپر حملہ کرنا، تھوڑا سا میں براڈر کروں گا، وقت بھی شارٹ ہے۔ اس ملک میں کل تک جو ہے میں بھی ایکسکیوز می اب تک بھی ہو ایک امپریشن اور بھی تھا کہ ابھی بھی عمران خان ہیرو ہے جیسے 2018 میں تھا، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان حکومت کے آخری دنوں میں بھی کہتے تھے کہ جی اگلی باری جب تک مجھے 2/3 نہیں ملے گی میں حکومت نہیں لوں گا، یعنی یہ سارا اس کا امیج بلڈنگ کے لیے ہے۔ لیکن کل شام کا ISPR کا واضح بیان، اور پھر عمران خان صاحب کا ریئیکشن، اور آج جو ہے وہ گرفتاری دن میں، اور یہ ابھی عدالت کا فیصلہ، میرا خیال ہے اب وہ جو سوچ پائی جا رہی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوژن ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پیور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور جس طرح سے پھر آج PTI نے اٹیک کیا۔ ایک بات ویسے علی نواز عوان نے کی، اور انہوں نے ڈسٹنس کیا ان وائلنٹ لوگوں سے جنہوں نے اٹیک کیے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اچھی بات، بجائے اس کے کہ PTI کا کوئی رہنما کہے کہ جی انہوں نے بہت اچھا کیا، وہ لاہور میں کسی بلڈنگ میں چلے گئے، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، ڈسٹنس کر گئے، اچھی بات۔ میں پریسا آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ۔ اگر ہم آج کے سارے دن کا احاطہ کریں تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، بڑے لیڈر ہیں، ان کو اس طرح گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، ذرا ڈیسنٹ وے بھی ہو سکتا تھا، اور اگر ڈیسنٹ وے کی طرف جاتے تو شاید اتنا کنفیوژن یا اتنا قیاس نہ آتا۔ یہ میرا ایک ذاتی اپینین ہے۔ لیکن جو رد عمل آیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اس کو پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس کی ستائش نہیں کر سکتا، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس طرح وائلنٹ ہو جائیں، آپ لوگوں کی املاک پر حملہ کریں، آپ سٹیٹ سمبلز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں، آپ سرکاری عمارتوں کے اوپر حملہ کریں اور اس طرح ٹریفک بلاک کر دی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری واحد گرفتاری نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے اسٹیٹ کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں، یہ گرفتاریاں ان لوگوں کی بھی آج کی رات یا کل ہوں گی، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھتا چلا جائے گا، جو میرا خیال ایک بہت بدقسمتی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی PTI، بہت بڑی پارٹی ہے PTI، لیکن اگر یہ طریقے سے چلتی تو شاید آج کا دن ان کی زندگی میں نہ آتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ملک ہے
تو پھر عمران خان صاحب بھی ہیں، پھر ہم بھی ہیں، پھر یہ گورنمنٹ بھی ہے، پھر یہ ریاست بھی ہے، پھر یہ ریاستی ادارے بھی ہیں. لہذا پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.